معزز خواتین و حضرات، آج اس ویڈیو میں ہم لیبر ڈے یعنی مزدوروں کا دن، اس کی تاریخ پر تفصیلی بات بتانے جا رہے ہیں کہ آخر لیبر ڈے کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور پاکستان میں لیبر ڈے کون سے سال سے اور کس کی حکومت میں منانا شروع کیا گیا۔ ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سوشل ٹویٹر سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ یوم مئی مزدوروں کا عالمی دن یعنی لیبر ڈے ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہوتا یہ تھا کہ جانور کی طرح مزدور سے کام لیا جاتا تھا، دن میں 16 گھنٹے کام لیا جاتا، تنخواہ بھی کچھ خاص نہیں ہوتی، اوور ٹائم کا تصور ہی نہیں تھا۔ ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی مزدور زخمی ہو جاتا یا مر جاتا تو اس کے تمام اخراجات خود مزدور کے ذمہ تھے۔ فیکٹری یا مل کی طرف سے ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ مزدور کو زخمی ہونے کی صورت میں اس کا علاج کروایا جاتا۔ مزدور کی ملازمت کا فیصلہ مالک کی ثوابدیدی پر ہوتا، وہ جس کو چاہتا ملازمت پر رکھتا اور جس کو چاہتا ملازمت سے ہٹا دیتا۔ ہفتے میں 7 دن کام کرنا پڑتا، چھٹی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ میں مزدوروں نے مختلف تحریکیں چلائیں۔ 1884 میں فیڈریشن آف آرگنائزڈ ٹریڈرز اینڈ لیبر یونین نے اپنا ایک اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کچھ مطالبے رکھے گئے جن میں سب سے اہم مطالبہ مزدوروں کے اوقات کار کو 16 گھنٹوں سے کم کر کے 8 گھنٹے کیا جائے۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ 8 گھنٹے کام کے لیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے اور 8 گھنٹے ہماری مرضی کے۔ یہ مطالبہ 1 مئی سے لاگو کرانے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن اس مطالبے کو تمام قانونی راستوں سے منوانے کی کوشش ناکام ہونے کی صورت میں 1 مئی کو ہی ہڑتال کا اعلان کیا گیا اور جب تک مطالبات نہ مانے جائیں یہ تحریک جاری رہے گی۔ 16 گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں 8 گھنٹے کام کرنے کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ اس وجہ سے اپریل 1886 تک 2,50,000 سے زیادہ مزدور اس ہڑتال میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس تحریک کا آغاز امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوا۔ ہڑتال سے نمٹنے کے لیے جدید اسلحہ سے لیس پولیس کی تعداد شہر میں بڑھا دی گئی۔ یہ اسلحہ اور دیگر سامان پولیس کو مقامی سرمایہ داروں نے مہیا کیا تھا۔ تاریخ کا آغاز 1 مئی سے شروع ہو گیا۔ پہلے روز ہڑتال بہت کامیاب رہی، دوسرے دن یعنی 2 مئی کو بھی ہڑتال بہت کامیاب اور پرامن رہی، لیکن تیسرے دن ایک فیکٹری کے اندر پولیس نے پرامن اور نہتے مزدوروں پر فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے 4 مزدور ہلاک اور بہت زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف تحریک کے منتظمین نے اگلے ہی روز 4 مئی کو ایک بڑے احتجاجی جلسے کا اعلان کیا۔ اگلے روز جلسہ پرامن جاری تھا، لیکن آخری مقرر کے خطاب کے دوران پولیس نے اچانک فائرنگ شروع کر کے بہت سے مزدور ہلاک اور زخمی کر دیے۔ پولیس نے یہ الزام لگایا کہ مظاہرین میں سے ان پر گرنیڈ سے حملہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ایک پولیس ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے کو بہانہ بنا کر پولیس نے گھر گھر چھاپے مارے اور بائیں بازو اور مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ ایک جعلی مقدمے میں 8 مزدور رہنماؤں کو سزائے موت دے دی گئی۔ ایلبرٹ پارسن، اگسٹ اسپائس، ایڈولف فشر اور جارج اینجل کو 11 نومبر 1887 کو پھانسی دے دی گئی۔ لوئس لنگ نے جیل میں خودکشی کر لی اور باقی تینوں کو 1893 میں معافی دے کر رہا کر دیا گیا۔ ایک نوجوان لڑکی ایما گولڈ نے کہا کہ مئی 1886 کے واقعات کے بعد میں محسوس کرتی ہوں کہ میری سیاسی شعور کی پیدائش اس واقعے کے بعد ہوئی ہے۔ ایلبرٹ پارسن کی بیوہ لوسی پارسن نے کہا، دنیا کے غریبوں کو چاہیے کہ اپنی نفرت کو ان طبقوں کی طرف موڑ دیں جو ان کی غربت کے ذمہ دار ہیں، یعنی سرمایہ دار طبقہ۔ جب مزدور پر فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک مزدور نے اپنا سفید جھنڈا ایک زخمی مزدور کے خون میں سرخ کر کے ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا۔ ریمنڈ لیونگ کی تجویز پر 1 مئی 1890 کو یوم مئی کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس دن کی تقریبات بہت کامیاب رہی۔ اس کے بعد یہ دن عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جانے لگا، سوائے امریکہ، کینیڈا اور جنوبی افریقہ کے۔ جنوبی افریقہ میں غالباً نسل پرست حکومت کے خاتمے کے بعد یوم مئی وہاں بھی منایا جانے لگا۔ 1 مئی 1972 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر سرکاری سطح پر 1 مئی کو محنت کشوں کا دن قرار دیا۔ تب سے اب تک ہر سال 1 مئی کو ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے۔
اور پاکستان کے تمام محنت کش دنیا بھر کے ان محنت کشوں کے ساتھ مل کر اپنے ان ساتھیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں جو ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے 1 مئی 1886 کو شہید ہوئے تھے۔ کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ کو چلو اتنا، یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ دوستو، یہ تھی مزدوروں کے عالمی دن کی حقیقت۔ اگر اس دن یہ لوگ قربانیاں نہ دیتے تو شاید آج مزدوروں کے ساتھ اور بھی زیادتیاں ہو رہی ہوتی اور کام کے اوقات کی حد نہ ہوتی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔